آپ اپنے چینل پہ کافی دیر سے ان ایکٹیو ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سوالات ہمارے ان باکس میں اکٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا سوال جو آج میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ علم کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ علم بیسیکلی انفارمیشن پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی بیس بھی انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن جو ہے وہ انسان کے پاس دو طرح سے اس کو مہیا یا میسر ہوتی ہے. ایک تو جینیٹیکلی اپنے آباء و اجداد سے اس کو مل رہی ہوتی ہے، دوسری وہ انفارمیشن اپنے انوائرمنٹ سے جس میں وہ پل بڑھ رہا ہے یا رہ رہا ہے وہاں سے وہ گیدر کر رہا ہوتا ہے. جینیٹک اور انوائرمنٹل انفارمیشن دونوں مل کے ایک مرکب انفارمیشن بنا دیتی ہیں. جب ان انفارمیشن سے ہم کوئی کام یا کوئی پرپس اس سے لیتے ہیں، اس سے کوئی کام لیتے ہیں، تو اس کو پھر ہم نالج کا درجہ دے دیتے ہیں. بیسیکلی یہ انفارمیشن ہی ہے جس کو ہم کسی بھی مقصد کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو وہ نالج کا درجہ گین کر لیتی ہے. علم کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں تو آٹومیشن میں اس کو خود ملنی شروع ہو جاتی ہیں اپنی انوائرمنٹ سے، اپنے ماں باپ سے. یہ تو وہ انفارمل سا ایک طریقہ ہے جس سے وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جوں وہ بڑا ہوتا ہے تو دنیا نے کچھ ایسے پیٹرن یا ایسے طریقہ کار سیٹ کر دیے ہیں کہ اگر اس میں سے وہ گزرے تو وہ کمپیریٹیولی جلدی، بہتر اور فوکس علم حاصل کرتا ہے، جس کو ہم فارمل طریقہ کہتے ہیں. اس میں بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں یا ایک سیٹ پیٹرن جو بنا ہوا ہے کہ گریڈ 1، گریڈ 2، 3 ایسے گریڈنگ کر کے کہ ایک سال کے اندر یا سیمیسٹرز کے تھرو وہ جب اپنا سکسیزفلی کوئی ایک سٹیج جو متعین کی ہوتی ہے اس میں سے گزرتا وہ سکسیزفلی آگے جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فارمل طریقے سے علم حاصل کر رہا ہے. تو یعنی بیسیکلی ہم اس کو دو حصوں میں ہی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک فارمل طریقہ اور دوسرا انفارمل طریقہ. کریکٹر بلڈنگ میں علم کا کیا کردار ہے؟ بیسیکلی جو کریکٹر سیلف جو ہے وہ بیہیویئرس کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں، اور جو بیہیویئرز ہیں وہ آپ کے ایکشنز کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں، اور جو ایکشنز ہیں جو آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے، آپ کے جو خیالات ہیں ان کی وجہ سے ایکشنز آپ لے رہے ہوتے ہیں. اور جو خیالات آپ کے بنتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نالج میں کیا ہے، آپ کے علم میں کیا ہے. جتنا بہتر آپ نالج اور اچھا نالج رکھیں گے اتنا ہی بہتر آپ کا کریکٹر بنے گا. اس لیے علم کا، اچھے علم کا ہونا یا میکسیمم علم کا ہونا یا آل راؤنڈر سارٹ آف اویئرنس رکھنا آپ کا اچھا کریکٹر بنانے میں ایک ذمہ داری کا کردار ادا کرتا ہے. کریکٹر بلڈنگ میں شعور اور لاشعور کا کیا عمل دخل ہے؟ کریکٹر بلڈنگ میں شعور کا اور لاشعور کا، بلکہ لاشعور کا ڈائریکٹلی تعلق ہے کریکٹر بلڈنگ میں، کیونکہ کریکٹر جو ہے وہ آپ کے ریپیٹڈ پیٹرن جو ہیں آپ کے ایکشنز کے یا عادات کے، اس کی وجہ سے کریکٹر بن رہا ہوتا ہے، اور یہ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے آپ کی سب کانشیس لیول پہ. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوتا ہے آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں. کیا علم حاصل کرنے کی کوئی ایج لمیٹیشن بھی ہوتی ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے ایج لمٹس کچھ تو جو ہمارا اوور آل سیٹ اپ ہے اس نے لگائی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ لگا دیتا ہے. یعنی جب کسی بھی وجہ سے کوئی ایک ایلیجبل نہیں رہتا کہ ہاں یہ فلاں گریڈ کے لیے اب پڑھ سکتا ہے یا اس میں پڑھ سکتا ہے اور بعد میں ایگزام دے کے اگلے سٹیج پہ جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب وہ تھوڑی سی زیادہ عمر گین کر لیتا ہے تو اس وقت یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی وہ لوگوں کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ میں شرمندہ ہونا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میں چھوٹے چھوٹے بچوں یا میرے سے کم عمر لوگوں کے ساتھ اگر میں کوئی وہ کلاس جو میں چھوڑ چکا ہوں یا میں بالکل پڑھا نہیں ہوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کس چکر میں پڑھا ہوا ہے اتنی زیادہ عمر میں. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو علم نہ حاصل کرنے کے لیے اکساتی رہتی ہیں یا منع کرتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ انسان کی جو اپنی جو تشنگی ہے ان سب فیکٹرز کو پیچھے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہر گورنمنٹ کے لیول پہ بھی یہ ایکشن لینا چاہیے کہ کسی بھی ایج میں کوئی بھی لیول جو آدمی اگر کسی وجہ سے چھوڑ چکا ہے تو اس کو کمپلیٹ کر سکے. اور ہمارے معاشرے کا بھی یہ رسپانس ایک پازیٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اگر سینئر بندہ جونیئرز کے ساتھ مل کے اگر کوئی کلاسیں اٹینڈ کر رہا ہے یا کوئی علم حاصل کر رہا ہے فارملی یا انفارملی
تو اس کو انکریج کرنا چاہیے.